صليا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کا عنوان ہے اسرار باطن، جس کی تعریف یہ ہے کہ بندے کا ضمیر نصیحت کو قبول نہ کرے. یہ ایک جہد ہے. دوسری جہد یہ ہے کہ بندہ اہل حق سے بغض رکھے. اور تیسری جہد اس کی یہ ہے تعریف کی کہ نہ حق اور غلط بات پر ڈٹ جانا اور اہل حق کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، اس کو اسرار باطل کہتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. خرابی ہے اس بندے کے لیے جو بہت بڑے بہتان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. جب اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گویا اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں. جسے کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح کا انداز اپناتا ہے کہ جیسے اس نے ہماری آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب الیم. ایسے بندے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. ایسے بندے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر ہٹ دھرمی، اس سے مراد یہ ہے کہ تکبر کرنا. تکبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو نیکی کی بات کو سن کر پھر بھی بدی پر ڈٹا رہتا ہے اور تکبر کرتا ہے. پھر فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بندے سے چلو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اب اس پہ ڈٹنا تو نہیں نہ چاہیے، بلکہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاکت اس بندے کے لیے جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے، جسے کہتے ہیں ایک چوری اور ایک سینہ زوری. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اسرار باطن کی تنبیہ کیا ہے؟ اس کی تنبیہ یہ ہے کہ نصیحت کو قبول نہ کرنا، اہل حق سے بغض رکھنا، نہ حق بات پہ ڈٹ کے اہل حق کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ نہایت مذموم اور کبیح یعنی برا عمل ہے. اس سے بچنا چاہیے. حکایت سماعت کیجیے. منقول ہے کہ فرعون نے زمین پر اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ مصر میں سال کے بعد ایک دن آتا جسے وہ نوروزہ کے طور پر مناتے.
اس کا سسٹم یہ تھا کہ اس دن دریائے نیل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہوتا اور یہ بات کہہ دی جاتی کہ یہ دیکھو فرعون نے تمہارے لیے پانی کو حکم دیا ہے، اب یہ پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، لوگ اس کو اس کی بنا پہ پوجتے سجدہ کرتے کہ یہ ہمارا الہ ہے۔ اب ایک سال ایسا ہوا جی پانی نہ آیا، اب فرعون کی دربار میں لوگ آئے کہ جناب پانی نہیں ہے، ہم پہ کال پڑ گیا ہے، ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ اب فرعون نے ایک فقیروں والا لباس لیا اور ایک ٹوپی لی اور شاہانہ لباس پہن کر جزیرے کی طرف نکل گیا اور تمام اپنی رعایا کو حکم دے کے چلا گیا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ اب جب جزیرے میں پہنچا اس نے شاہانہ لباس پہنا، اتارا، اس کے بعد فقیروں والا لباس پہنا اور وہ ٹوپی پہنی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مولا تجھے پتہ ہے میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، جو تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے اس کو رہنے دے، لیکن مجھے میری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر، مجھے میری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر۔ وہ خاک پہ اپنے آپ کو لت پت کرنے لگا، اللہ کی منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ ہوا کیا؟ دریائے نیل جاری ہو گئی۔ اب فرعون جب چل رہا تھا تو پانی اس کے دامن کو بھگوتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ ہمارے خدا صاحب پانی لے کے آ رہے ہیں تو قوم نے اس کو سجدہ کیا۔ اب یہ قحط اتنی ہے، ذرا اس کو سمجھے، تھوڑا سا سمجھے۔ فرعون کس کا مقابلہ کر رہا تھا؟ اللہ۔ اچھا پھر آخر کار اس نے منت کس کی اللہ کی۔ اللہ نے اس کی لاج رکھی نا، رکھی، بالکل اللہ نے اس کی عزت بچائی۔ لیکن جب فرعون نے اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لی تو اللہ نے اسی دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا۔ یعنی جب تک اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا رکھا اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست کو تکلیف دے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنے لوگ گزرے انہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، اللہ ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اللہ کے پیاروں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی پھر اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا کر اللہ نے ان کو قیامت تک آپ ان کا ذکر پورے لفظوں کے ساتھ کیا جائے گا، ملعون لوگوں میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی اللہ کے دوست کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ، ایک عالم دین کے ساتھ کبھی بھی ہمیں ٹکر نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اچھا اب اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسرار باطل کا مرض بندے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پہلا سبب اس کا جو ہوتا ہے وہ بندے کے اندر تکبر کا آ جانا۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور یہ ذلت اور رسوائی کا باعث کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تکبر کی خرابیوں پر نظر رکھتے اور بندہ یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے شیطان کا انجام کیا ہوا تھا۔ پھر بندہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو قیامت تک بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کا نام زمانے میں مشہور کر دیتا ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی، میری روحانی، میری بدنی، میری جسمانی، میری ساری عبادات، ساری ریاضات تیرے لیے ہیں۔ اللہ میں عاجز ہوں، تو بلند ہے، میں عاجز ہوں، تو بلند ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ سارے باطل کا دوسرا سبب ہوتا ہے جب بندے کے اندر بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر بندہ صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بزرگان دین کی سیرت پہ نظر رکھے۔ جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، یہ بات کس کی کر رہا ہے۔ بھلے اس کی حیثیت جو بھی ہے، کہنے والے کی اوقات جو بھی ہے، لیکن وہ اس میں نظر رکھتے تھے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا رہا، بات کن کی کر رہا ہے، بات اللہ رسول کی کر رہا ہے۔ تو بندے کو اپنے سینے کو بغض و کینہ سے پاک رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی مسلمان کو مسلمان کے لیے بغض و کینہ رکھنا زیب بھی نہیں دیتا۔ تیسرا اس کا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب ہے ذاتی مفادات۔ بندہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے صحیح بات کو قبول نہیں کرتا۔ لو جی ساری عمر میں تو یہ کرتا رہا، اب میرا یہ سٹیٹس ہے، لوگ مجھے اس نام سے جانتے ہیں، میں نے اس بات کو قبول کر لیا تو میرے جو ذاتی قوت ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ذاتی مفادات کو اللہ رسول کی تابعداری پر ترجیح نہ دے۔ بندہ یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے، یہ ذاتی نقصان ہے، بندہ یہ دیکھے کہ اللہ رسول کی رضا کس عمل میں ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی کس عمل میں ہے۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے۔ چوتھا اس کا کیا ہے سبب؟ ہاں میں ہاں ملانا، چاپلوسی کرنا۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ پر جی جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یا فلاں میاں صاحب کہہ رہے ہیں یا فلاں کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے بس، اور جو بھی بات ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ یاد رکھیں چاپلوسی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جتنے چاپلوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بندے کو صحیح سمت آنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ ان لوگوں سے بھی بندے کو محفوظ رکھے۔ دعا کیا کریں جب آپ کو کوئی زیادہ چاپلوسی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً استغفار کیا کریں کہ کہیں یہ بندہ مجھے گمراہ تو نہیں کرنا چاہ رہا، اپنا پیدا اٹھا کے میری چاپلوسی عارضی طور پہ کر کے کہیں میری آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا۔ تو یہ چاپلوسی سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور آخری اس کا سبب کیا ہے؟ اتباع نفس۔ جب بندے کے اندر نفس کی اتباع پیدا ہو جاتی ہے کہ جو میرا نفس کہتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ میں نے وہی کرنا ہے۔ جب نفس کا بندے پر غلبہ ہوتا ہے بندہ پھر بھی حق بات کو قبول نہیں کرتا، بھلے جو مرضی ہوتا پھرے۔ یہ کیا تھا؟ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کو پتا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد بات اچھی کرتا ہے، محمد بات اچھی کرتا ہے، لیکن کہتے تھے کہ اگر ہم اس کو نبی مان لیں تو قریش تو پہلے ہی جو ہے نا مکے میں یا عرب میں ایک اچھے لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں، اب بنو ہاشم پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں، تو ان میں ہم ایک نبی بھی مان لیں تو پھر ہم نے کدھر جانا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اپنے نفس کی منمانی کی ہے، اپنے نفس کی مانی ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا۔ کئی ایسی آپ کو میں جب کو باتیں جا کے عرض کروں گا، شیخ ابی طالب میں بھی کچھ باتیں آئیں گی اعتکاف کے دنوں میں، کہ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا لی کہ ہم نے محمد کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، لیکن جب کہیں ایک دوسرے کو تلاش کرتے تو ان میں سے ایک بندہ حضور کی باتیں سنتا ہوا مل جاتا تھا۔
تو نفس ایک ایسی چیز ہے جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ یعنی پورا نفس، یہ بندے کو کبھی بھی حق کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، جتنی مرضی تقاریریں ہو جائیں، جتنی مرضی باتیں ہو جائیں۔ حضور سے بڑا مقرر کون ہے؟ حضور سے بڑا خطیب کون ہے؟ حضور سے بڑا مبلغ کون ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے نفس کی مانی نہیں، حضور کی بات کو مانا، ان کی قسمت بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس مصیبت سے بھی بچنا چاہیے، نفس کی پیروی سے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ نظر رکھے کہ میرا نفس کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کہیں مجھے اللہ رسول سے دور تو نہیں کرتا جا رہا۔ وہ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ تو اچھی طرح مجھے بھی نہیں آتا، لیکن پڑھ دیتا ہوں ذوق کے لیے۔ حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے بیوہ نت بلے، 5-7 مرن گوانڈنا تیرا دیا نتاب چڑے، کتی مرے فقیر دی جیڑی نت کوں کوں کرے، گلیاں ہو جن سنیا وچ مرزا یاد۔ اس سے مراد یہ ہے کتی مرے فقیر دی، اس سے مراد ہے نفس۔ جب بندے کا نفس مر جاتا ہے پھر سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، پھر گلیاں ہو جن سنیا وچ مرزا یار پھرے، پھر یار کے ڈیرے بندے کے اندر آ جاتے ہیں، پھر یار کا پھیرا، پھر یار کا آنا جانا لگا رہتا ہے، پھر یار اپنے یار کے دل میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نفس کی نہیں مانیں گے، جب نفس کی بات کی مخالفت کر کے اللہ رسول کی بات کو مانیں گے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بھی پناہ دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔